سے اب مجبور ہو گئے تو آگے یہ کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے الوہیت کا کہ مجھے الہ بناؤ۔ عیسائی دلائل ختم ہو گئے تو کیا کہنے لگے بتاؤ جی؟ ٹھیک ہے جی۔ اور یا یہ کہ جو پہلے تثلیث کا عقیدہ تم نے اپنایا ہے، ذرا عیسیٰ علیہ السلام کی خود حالت دیکھ لو، ٹھیک ہے جی، اس کو تم کیسے الہ جو ہے تسلیم کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اور ملائک خود اللہ کی بندگی سے نہیں شرماتے، تو بندے کو تم الہ کیسے بناتے ہو؟ بتاؤ تو، نہیں سمجھ میں آیا جی؟ ٹھیک ہے۔ اقلت للناس اتخذونی و امی الہین، تو اس پہ بھی تردید ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو گویا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے کہ جی ہمیں جو حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہم، اور میں عیسیٰ علیہ السلام خود عبادت سے نہیں شرماتے، نہ ملائک شرماتے ہیں، تو تمہارے یہ عذر ہے جو ہے بیکار عذر، کوئی کام کا کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ یستنکف المسیح، ہرگز نہیں شرماتے مسیح ان یکون عبدا للہ، کہ وہ بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ کا، نہ ملائک شرماتے۔ کیسے شرمائے؟ وَمَن یستنکف عن عبادتی، جو شرمائے اور جو عار محسوس کر لیتا ہے اللہ کی عبادت سے، کیوں عار محسوس کرتا ہے؟ تو سبب ذکر کیا، وَيَسْتَكْبِرُ، تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو وَيَسْتَكْبِرُ، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فَسَيَحْشُرُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دیں گے اپنے طرف، جمیعاً، سب کے سب کو جمع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب سب جمع کرنے میں، مسلمان کافر سب جمع کرنے میں سارے آ گئے، اس لیے فیصلہ اللہ کا ہوگا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کرتے ان کو پورا بدلہ دیں، اور بدلے کی بات جو ہے وہ یزید من فضلی، اپنے فضل سے زیادہ بھی دے دے۔ اور زیادتی کیا ہوگی جی؟ وہ اعمال ثواب بدلے میں بھی زیادتی ہوگی، اور زیادتی سے اپنی رؤیت دیدار کا بھی جو ہے شرف نصیب کریں گے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جو کہ شرماتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، جنہوں نے تکبر کے جو شرمائے، عار محسوس کی، تو ان کے لیے سزا دیں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی مددگار، قولی مددگار اور نہ کوئی فعلی مددگار۔ آگے ترغیب الی الایمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، کہ تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے برہان من ربکم، برہان اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی۔ کون ہے برہان؟ بتاؤ جی، او بھائی برہان کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دلیل ہے، ٹھیک ہے جی، خود اپنے آپ پر دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیس ھذا الوجہ بوجہ الکذاب، ایک نظر دیکھ کر لوگ کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں۔ اور ایک فارسی فان شاعر نے کیا کہا؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں نا روشنی، آپ کوئی پوچھے کہ یہ سورج ہے، اس پر دلیل کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سمجھ میں گئی جی؟ سورج کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ یہ سورج ہے، سورج ہے، یہ بلب ہے جل رہا ہے، دلیل کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے جی؟ او بھائی یہ بلب ہے جل رہا ہے، اس کی دلیل دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہنسیں گے؟ نہیں ہنسیں گے؟ کیوں ہنسیں گے؟ آدمی بیوقوف ہے، کیونکہ ایسی بدیہیات سے سوال کرتا ہے کہ جس کے سوال کا کوئی منشا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کریم کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا کہا جی؟ برہان کہہ دیا۔ نمبر 2، یا قرآن کو برہان کہہ دیا، دلیل ہے قرآن،
ٹھیک ہے جی. اور قرآن دلیل ہے یا نہیں بتاؤ تو؟ خود برہان ہے اور کئی براہین بھی قرآن کریم میں موجود ہے. خود برہان بھی اور براہین پر مشتمل بھی ہے. قطعی براہین، برہان قطعی دلیل کو کہتے ہیں. اور یہ کوئی انسان کی طرف سے برہان دلیل نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ من ربکم. تو من ربکم، رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، انعام ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے. اور معجزات بھی، برہان سے مراد جو ہے معجزات لے لو، معجزات. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہارے طرف کیا جی؟ نوراً مبینہ. نور کا ذکر ہے یا نہیں بتاؤ تو؟ نوراً مبینہ. آگے سورہ مائدہ میں دیکھو کہیں نور کا ذکر ہے؟ جلدی سے کھولو، جلدی سے جلدی سے. یہ قد جاءکم من اللہ کتاب نور و کتاب مبین. نور و کتاب مبین. ٹھیک ہے. تو ایک صورت کا اختتام کس پر ہو رہا ہے اور دوسری صورت کی ابتدا کس پر ہو رہی ہے؟ آگے چل کر کی نور. یہ مضامین کا مضامین کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، یاد رکھو. تو من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اب نورا مبینا کیا چیز ہے؟ او بھائی یہ سمجھا رہا تھا نورا مبینا کیا ہے. یہاں پر انزلنا ہم نے اتار نازل کیا ہے. کیا نازل کیا؟ قرآن. اور قرآن کو کیا کہا؟ نورا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلو، جو وہی جگہ دوبارہ نکال وہ جو پڑھا آپ نے ابھی، قد جاءکم نور و کتاب مبین. تو نور و، تو وہ کتاب کس کی تشریح ہے؟ نور کی. تو یہی اہل حق کہتے ہیں. اہل برل سے ہمارا تعلق نہیں، ہم دلائل سے بات کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں آجی؟ نور سے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، تو پھر سورہ نساء کے آخر میں جو ہے انزلنا نور ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے انزل کتاب کو نور کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ مائدہ میں بھی جو ہے پہلے نور پھر آگے جی کتاب ذکر کیا. تو یہی قرینہ لگ رہا ہے، قرینہ سباق جو ہے سابقہ صورت کہ نور سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ کتاب مراد ہے، کتاب. ٹھیک ہے. آگے اور بھی قرائن انشاءاللہ العزیز آئیں گے. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا تمہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو تھام لیا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کو ہم داخل کریں گے، اللہ داخل کرے گا اپنے رحمت میں، اپنی طرف سے اور فضل سے. اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ان کو ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف. یستفتونک، آپ سے فتویٰ تھا. یہ یستفتونک کا لفظ کتنی مرتبہ آ گیا جی؟ 3 مرتبہ آ گیا. اول صورت میں کلالے کا ذکر، وسط صورت میں کلالے کا ذکر تو نہیں تھا، لیکن یستفتونک کا نہیں سمجھ میں آیا. بھول گئے آپ؟ کل کا سبق تھا یار، خدا کے بندے. وہ پورا مضمون لگایا بھی تھا فی الیتامی. ٹھیک ہے جی. وسط صورت میں آ گئے جی. آخر میں بھی جو ہے یستفتونک آ گیا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انسانی کتاب نہیں ہے. اول، وسط اور آخر. ٹھیک ہے جی. تو یستفتون آخری صورت میں وہی جو ہے وراثت کا حکم، جو بنیادی طور پر وراثت میں مشرکین جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو عرب لوگ نقصان کرتے، تو ابتدا بھی یتیموں کے وراثت کے بارے میں، تو انتہا بھی وراثت کے بارے میں. یستفتونک کا آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں میراث کے متعلق. قول اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے کہ یفتیکم فی الکلالہ. آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا، بتاؤ کہ یہ کلالہ جو ہے وارث ہوتا ہے یا مورث ہوتا ہے یا دونوں ہوتا ہے؟ وارث بھی اور مورث بھی. مورث کا کیا معنی ہے؟ مر گیا. مورث میت ہے نا، اور وارث زندہ ہوتا ہے. تو زندے کو بھی کلالہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ بتاؤ جی. کہہ سکتے ہیں. تو وارث بھی اور مورث بھی. دوسرا ضابطہ کیا بتایا تھا کہ جی
تکرار فی القرآن جی، تو پھر دوبارہ کلالے کا مسئلہ آ گیا، پہلے بھی کلالے کا مسئلہ ہے، اب بھی کلالے کا مسئلہ ہے، تکرار آ گیا نا. کیا جواب ہے بتاؤ جی؟ جی نہیں، کوئی بات سے خالی نہیں. اب کیا ہے نہیں یہاں پر لکھو تم یار. وہ آیات جو ہے سردی کے زمانے میں نازل ہوئی اور یہ گرمی کے زمانے میں. آیت السیف اور یہ آیت الشتاء ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ دوسری بات دیکھو، دوسری بات وہاں صرف کلالہ میت کا ذکر یورس کہا تھا کہ کلالہ جو ہے صرف کیا ہوتا ہے جی؟ وہاں میت ذکر کیا تھا. ذرا کھول کر کے پڑھو ذرا پہلے، سب بچے جو ہے آپ سمجھ لے، جو جلدی سے کلالہ والے آیات نکالو. وہاں جو کلالہ تھا وہ مرا ہوا ہے، مرا. ادھر جو کلالہ ہے زندہ بھی ہو سکتا ہے، بس اتنا حاصل ذہن میں. ابتدا نکالو چلو کلالہ سے. مل گیا سب کو؟ او بھائی مل گیا نہیں مل گیا؟ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا يُورَثُ كَلَالَةً، اگر آدمی جس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، تقسیم کس کی وراثت کی جائے گی؟ زندہ آدمی کی. مر گیا ہے نا، یہ کلالہ کیا ہے جی؟ مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کلالے کو دیکھو، وَهُوَ يَرِثُهَا، وَهُوَ کون؟ ہاں یہ کلالہ. يَرِثُهَا کس کا وارث ہوگا؟ ہاں اب بہن مر گئی، پہلے دیکھو بہن مر گئی، وَلَهُ أُخْتٌ ہے نا. یہاں جو کلالہ ہے پہلے کلالہ میت بھی آ رہا ہے اور پھر کلالہ زندہ ہو رہا ہے یہاں پر، یہاں اس جگہ پر. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. اب کلالہ کون؟ اِنْ امْرَأٌ هَلَكَ، یہ میت کلالہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگر مر گیا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اس کے لیے اولاد نہ ہو. نہیں سمجھ میں آ جی؟ اور وَلَهُ أُخْتٌ، اس کے لیے بہن ہو تو فَلَهَا نِصْفٌ، اس بہن کے لیے کتنا ہوگا؟ نصف ہوگا. وہ فرق بعد میں بتا رہا ہوں، اور بھی فروق نکال رہا ہوں. ما ترک. ٹھیک ہے. یہ تو جو ہے مرا ہوا ہے نا کلالہ. اب دیکھو کہ وَهُوَ يَرِثُهَا، ہوا کون بتاؤ؟ یہ کلالہ. ٹھیک ہے. یہ کلالہ يَرِثُهَا کس کا وارث ہوگا؟ بہن کا وارث ہوگا. ٹھیک ہے. تو يَرِثُهَا تو مطلب یرث وراثت جو ہے کلالہ کے ساتھ قائم ہے نا، تو کلالہ وارث ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ کلالہ وارث بھی ہوتا ہے اور کلالہ مورث بھی ہو سکتا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا جی؟ جی دوبارہ پلٹ لو جی، اسی جگہ نیچے جو جگہ ہے. مل گیا؟ پڑھو ذرا. اب دیکھو دو چیزیں یہاں دیکھ لو کہ وہاں پر آدمی کلالہ مر جاتا ہے اور اس کے لیے بہن ہے، بہن. ٹھیک ہے. اور بھائی ہے، بہن بھائی ہے. لیکن وہ بہن بھائی کون سے ہے بتاؤ جی؟ اخیافی ہے. اخیافی بھائی اور بہن کی کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں کہ عینی ہو، علاتی ہو، اخیافی ہو، ماں شریک. ٹھیک ہے. تو وہاں جو اس کی بہن تھی وہ کون سی تھی بتاؤ جی؟ اخیافی تھی.
اس لحاظ سے جب اخیافی تھی تو اس کا حصہ کیا تھا بتاؤ جی؟ سدس تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہی کلالہ والے آ گئے، بظاہر تو تکرار نظر آئے گا، لیکن یہاں پر جو بہن بھائی ہے وہ کون ہے؟ اخیافی کی علاوہ ہے، علاوہ، سمجھ میں آ گیا جی؟ عینی بھی ہو سکتا ہے اور علاتی بھی ہو سکتی ہے یہ بہنیں جو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور فرق بھی ذہن میں رکھو جی، وہاں جو کلالہ تھا پڑھو ذرا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ متصل کلالہ کے ساتھ وہاں کیا ذکر کیا تھا؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، وہاں ہے لیس لہ ولد، یہ آگے پورے پڑھو، لیس لہ ولد، ليس له ولد وله أخت فلها نصف نہیں نہیں وہ ابتدا میں، ابتدا والا کلالہ جو وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله۔ کوئی ولد ہے وہاں پر؟ اور ادھر سمجھ میں آ گیا جی؟ اب فرق سمجھ میں آ گیا جی؟ تو گرمی سردی کے لحاظ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فرق کیا ہو گیا جی؟ وہاں میت ہاں یہاں جو ہے یہ بتا دیا کہ یہ وارث بھی ہو سکتا ہے۔ اب جدید غازی مشان فائدہ حاصل ہوا ہے نہیں ہوا؟ اچھا وہاں جو بہن تھی وہ کون سی تھی بتاؤ بہن بھائی جی؟ اور یہاں پر ہو گیا جی؟ اور مزید بھی آگے احکام آ رہا ہے، جب عینی آ گیا تو آگے احکام بھی بدل گیا، لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وہاں نہیں ہے اور یہاں ہے۔ مطلب یہ ہوا، یہ ایک آپ کو ایک جزیہ دکھایا، جو تکرار واقعات ہوتے ہیں اس میں بھی بظاہر تکرار، لیکن حقیقت میں تکرار نہیں ہے، بہت سارے مسائل جو ہے ساتھ ساتھ بہت سارے فروق وہاں ذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کلیہ آ گیا نا، ضابطہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تکرار بختہ نہیں ہوگا، اگر ہو بھی تو اللہ قادر ہے، لیکن تکرار محضہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ یا جہاں پر ایسا لگے کہ وہ بعین ہی تکرار وہی مضمون ہے، لیکن اس مضمون کا فائدہ ما قبل ما بعد کسی واقعہ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے جو ہے وہاں تکرار ہوا ہے۔ افین کانتا اثنتین، کون یہ رسوا لم یکن لہا ولد ہے۔ فین کانتا، آدمی مر گیا ہے، کلالہ مر گیا ہے، اس کی جو بہن ہے اوپر جو ہے کیا تھا، وَلَهُ أُخْتٌ ہے نا، ایک بہن تھی، تو وہ ایک بہن کتنی لے رہی تھی؟ نصف لے رہی تھی، سمجھ میں آ گیا جی؟ اور وہ ان کانتا، ایک بہن نہیں ہے، آدمی کلالہ مر گیا لیکن بہن ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو فَلَهُمَا ثُلُثَانِ ہے، 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے وہ لے لے گی۔ ایک حصہ کدھر جائے گا؟ یہ طالب علموں کے ذہن میں آتا ہے، سب ادھر ذکر نہیں ہوگا نا، ایک حصہ اور کوئی وارث ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ ذوی الفروض تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ عصبہ ہونے کی جہت سے یا کسی اور جہت سے آ جائے گا۔ اور وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَرِجَالًا وَنِسَاءً، تیسری صورت آ گئی، آدمی مر گیا ہے کلالہ لیکن اس کی بہن ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ بہن بھائی ملے جلے اور زیادہ ہے، تو زیادہ ہے تو دستور وراثت کے مطابق جو ہے کیا ہوگا، پورے جو مطلب 5 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 بہنیں ہیں اور 5 بھائی ہیں، تو مال کو کیا کیا جائے گا، برابر ادا کر کے جو ہے آدھا 10 بہنوں میں آئے گا اور آدھا جو ہے بھائیوں کو دیا جائے گا۔ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فرمائے یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، یہ جو سورہ نساء میں سارے احکامات ذکر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان تمہارے نفع کے لیے کیا، لام نفع کے لیے،
کیا نفع ہوگا جی؟ یہ نفع ہوگا کہ اللہ تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ اور واللہ بکل شیء علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر عالم ہے۔ اچھا جی، سورۃ المائدہ، چلو ترجمہ پہلے کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو تم اپنے عہدوں کو۔ احلت لکم، حلال کی گئی ہے تمہارے لیے، بہیمہ چوپائے، بہیمہ یعنی چوپائے، جو مشابہ ہے چوپایوں کے، یہ بھی معنی کیا تو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں بہیمہ یعنی چوپائے، چار پاؤں والے جانور، خاص الا ما یتلی علیکم، مگر وہ تمہارے اوپر پڑی جائے گی، غیر محل الصید، تم حلال سمجھنے والے نہ ہو شکار کو، وانتم حرم، در حال کی تم احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے، حکم دیتے ہیں، ما یرید جو چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم بے حرمتی نہ کرو شعائر اللہ، اللہ کی نام کی چیزوں کی، اللہ کی علامات کی، یہ بھی معنی کی۔ ولا الشہر الحرام، تم بے حرمتی نہ کرو محترم مہینے کی، ولا الہدیہ اور قربانی کی، ولا القلائد اور پٹے والے جانوروں کی، ولا آمین البیت، بیت الحرامی، اور نہ قصد کرنے والے جو بیت الحرام کا، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم، کہ وہ تلاش کرتے ہیں اپنے پروردگار کے فضل کو، ورضوانا، اور رضوان رضامندی کو۔ وَإِذَا حَلَّلْتُمْ، جب تم احرام سے نکل جاؤ، فاصطادوا، تو شکار کرو، پس شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں نہ برانگیختہ کرے، نہ تمہیں ابھارے اٹھائے، شنآن قوم، قوم کی دشمنی، کہ ان صدوکم، کہ تمہیں روکا ہے، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تمہیں نہ برانگیختہ کرے کہ تم تجاوز کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم باہم تعاون کرو نیکی پر اور تقوی پر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم مدد نہ کرو گناہ پر اور حد سے تجاوز کرنے پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور وہ، اہل، نامزد کیا گیا ہے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نام پکارا گیا ہے، بھی، اس کو پہلے لے آؤ، وما اہل، نام لیا گیا ہو، بھی معنی اس کے اوپر، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، نام لیا گیا ہو، پکارا گیا ہو، بھی علیہ کے معنی میں کر دو۔ وما اہل، معنی نام لیا گیا ہو، علیہ معنی اس چیز پر، اس چیز کے ساتھ، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے۔ والمنخنقۃ، اور حرام کی گئی وہ جانور جو گلا دبائی ہوئی، والمنخنقۃ، گلا دبائی ہوئی، والموقوذۃ، کوٹی ہوئی، والمتردیۃ، گری ہوئی، والنطیحۃ، سینگ ماری ہوئی، وما اکل السبع، اور وہ جو کھایا درندوں نے، الا ما ذکیتم، مگر تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا تھانوں پر، تھان جانتے ہو، تھانوں پر، قربان گاہوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تم تقسیم کرو تیروں سے، قسمت معلوم کرو تیروں سے، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ گناہ ہے،
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو چکے وہ لوگ جو کافر ہے تمہارے دین کی بطلان سے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے پورا کیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تام کیا تمہارے اوپر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پر ہونے پر، فمن اضطر، پس جو بے بس ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، آگے ہونے والا نہ ہو، مائل ہونے والا نہ ہو، لاسم، گناہ کے لیے، تو فإن اللہ غفور رحیم، پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حلال ہے ان کے لیے، قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہیں حلال ہے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور شکار ان جانوروں کا کہ جو علمتم، تم نے سکھایا ہے، من الجوارح، زخمی کرنے والے، مقلبین، مرسلین، تم بھیجنے والے ہو، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ، وہ بات جو اللہ نے تمہیں سکھائی، فکلوا، کھاؤ، مما امسکنا، وہ جو روکیں، علیکم، تمہارے اوپر، واذکروا اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لے لو، واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلدی سے حساب لینے والے، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کیے گئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو کتاب دیا گیا ہے، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور قید میں لائی ہوئی مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور والمحصنات، اور قید میں لائی ہوئی عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب ان کو دیا گیا ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، یہ بھی تمہیں حلال ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، اے مہورہن، جب تم کو دو ان کا مہر، لیکن شرط ہے کہ محسنین، قید میں لانے والے ہو تم، غیر مصافحین، مستیاں نکالنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان، اور خفیہ دوستیاں بنانے والے نہ ہوں، ومن یکفر بالایمان، پس جو انکار کرے گا شرع اسلام کا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہوگا، وہو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے، جو حواری تھے 12 آدمی، سورت کی آخر میں اختتام پر ذکر ہے، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک چیزوں سے چنا ہو، خالی دسترخوان نہیں، اس کا تو مزہ نہیں ہے نا، تو مائدہ اس دسترخوان کو کہتے کہ جس پر جو ہے کیا ہو، پکوڑے سموسے، یعنی ساری چیزیں، تو یہ ان کو جذبہ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسا دسترخوان جو ہے اللہ سے مانگو کہ جو ہمارے سامنے ہو اور چیزوں سے چنا ہو، ٹھیک ہے، اچھا جی، فرمایا کہ دیکھو دسترخوان تو اللہ دے دے گا، اچھا، انہوں نے کہا یہ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے عید ہو، لأولنا وآخرنا، ہمارے لیے بھی خوشی ہو، ہم شکر کریں کہ یہ معجزہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ اعزاز کے طور پر کہ ہم وہ لوگ ہیں
کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان آیا، یہ فائدہ ہوگا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں وہ عذاب دیا جائے گا کہ جو کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ یہ سوال علمی ہوگا کہ سب سے بڑا عذاب کن کو ہوگا جی؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ان کو ہوگا یا یہی ہوگا؟ بتاؤ۔ 4 عذابات کا ذکر سخت ہے، جس میں سے ایک یہ عذاب، ٹھیک ہے جی۔ اس زیادہ تاکید ہے، اصحاب المائدہ کو اگر عذاب ان کو مل گیا ہے، اب یہ دسترخوان آیا تھا یا نہیں آیا تھا، بعض نے کہا اترا تھا اور انہوں نے ذخیرہ کرنا منع تھا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو ان پر عذاب نازل ہو، خنزیر بن گئے، نہیں سمجھ میں آئی جی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں اترا تھا۔ دیکھو ذرا آخر شروع میں جلدی کرو جلدی کرو، ہائے ہائے اللہ۔ سب کے پاس آ گئے جی؟ اچھا جی، پڑھ لے ایک آدمی جو ہے، سب زور سے پڑھو جی۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا؟ عجیب سوال، حل یستطیع رب، حل یہ اجنبی والا سوال ہے یا پختہ ہے؟ بتاؤ جی۔ حل یستطیع، کیا طاقت رکھتے ہیں؟ چلو جی۔ أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد خدا سے ڈرو، اتقوا اللہ، کیونکہ حل یستطیع، اور منہ مانگا جو معجزہ جو ہے مانگا ہے صالح السلام، جو معجزہ مانگتا ہے ویسے سیرت کی کتابوں میں، پھر وہ بعد میں جو ہے صحابہ کرام نے کسی نے آپ نے اسلام سے یہ ثابت نہیں معجزہ یہ دکھا ہوا ہے رسول، نہیں سمجھ میں، جو مطالبے کرتے ہیں بعد میں وہ عمل ان پر عذاب بھی نازل ہو، اس لیے فرمایا کہ اتقوا، خدا سے ڈرو جی۔ قالوا نريد أن نأكل منها تو قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، ایک نشانی ہو، وارزقنا وانت خير الرازقين۔ چلے آگے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه یہ مشروط بشرط نہیں، میں تو نازل کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد، اس کے بعد کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، فإني أعذب عذابا، میں ان کو عذاب دوں گا کہ لا اعذب احد من العالمین، تمام جہانوں کسی ایک کو جو اتنا عذاب، تو سب سے زیادہ عذاب کس کو؟ قرآن سے ثابت کرو، تو کیا جواب دیں گے آپ جی؟ اچھا یہ اب نازل ہوا یا نہیں ہوا وہ 2 قول ہے، وہ آپ کو میں نے بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورت کا نام کیا ہو گیا جی؟ سورت مائدہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجزء، ٹھیک ہے۔ صرف مائدہ، پوری سورت کو مائدہ کہہ دیا، تسمیۃ الکل، اور جز کا بھی اہم ہوتا ہے، باقی اجزاء تو ہے لیکن یہ ایک عجیب و غریب، ٹھیک ہے جی۔ دسترخوان پکی پکائے تازہ روٹی کا دسترخوان آسمان سے آ کر سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے توحید و قدرت کی نشانی، اور عیسیٰ اسلام کے ہاتھ پر صادق، تو عیسیٰ اسلام اس بات رسالت کے لیے ایک معجزہ، ایک جو ہے حیرت انگیز ایک چیز، اس لحاظ سے جو ہے پوری صورت کس سے جو ہے منسوب ہو گیا جی؟ مائدہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ تو نام ہو گیا۔ سورت کا موضوع، سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے جی؟ ربط عن قریب آخری ربط ہے کہ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ ہے نا؟ بتاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے بیان کے جو احکام ہے، مزید ماندہ بیان جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ کس میں کیا ہے؟ بتاؤ جی، سورہ مائدہ میں۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی جی؟ ایک ربط ہو گیا جی۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلے عقود کا ذکر تھا، عقود کا کس میں ذکر تھا؟ سورہ نساء میں عقد نکاح کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عقد نکاح کا ذکر،
ٹھیک ہے، عقد مہر کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ مہر کتنا ہو گیا جی؟ اتنا ہو گیا، جو طے ہو گیا نا، وہ مہر دینا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عقد مہر کا ذکر تھا۔ عقد حلف تھا یا نہیں تھا؟ باہم جو ہے محالفت کا ذکر بھی تھا۔ اور امانت کا ذکر تھا یا نہیں تھا کہ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا ہے۔ اور عقد ودیعت کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ جی۔ بہت سارے جو ہے عقود سورہ نساء میں موجود تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی ساتھ لگاؤ کہ ان عہود کو، جو عہد ان عہود کو جو ہے توڑا تھا یا پورا کیا ہے اہل کتاب نے؟ بتاؤ جی۔ ان عہود کو کیا کر دیا جی؟ نقض کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ جی؟ نہیں توڑا ہے تو آگے جو فہرست جو ہے تمہیں یاد ہوئے تو دیکھ لو ذرا۔ پوری ایک فہرست دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ بتاؤ جی، پڑھو ذرا ایک آدمی۔ یہ نقض انہوں نے سارے توڑ دیا اہل کتاب نے جی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ تک، ٹھیک ہے جی۔ وہ پورے نقض عہود کی جو ہے ایک چارٹ دی ہوئی تھی۔ اب فرمایا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم یہودی اہل کتاب کی طرح عہد و پیمان کو مت توڑو، بلکہ تم اپنے عہد و پیمان کو کیا کر دو جی؟ پورا کر دو۔ اوفوا بالعقود۔ سمجھ میں آ گیا جی یا نہیں سمجھ؟ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ سورہ نساء کے لیے تتمہ ہے، تتمہ۔ جو احکام مزید بچے ہیں وہ سورہ نساء کے، وہ سورہ مائدہ میں ذکر ہو۔ مجموعہ مضامین کے لیے گویا کہ یہود و نصارہ کے ذکر یہاں ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے تتمہ ہے سورہ نساء کی۔ دو باتیں یہاں پر اور مزید ذکر ہو گئے جو بڑے عظیم الشان خوشخبری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مزید ایک اکمال دین، سمجھ میں آگے جی، اور دوسرے کافروں کا مایوس ہونا، یہ سورہ نساء میں نہیں تھا۔ اور ادھر یہ مدینہ میں چونکہ تتمہ نساء ہے نا، نسب مدینہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ اسلام کو روکنے کی تگ و دو کوشش کر رہے تھے، اب وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ اسلام اطراف اکنام میں پھیل چکا ہے، اسلامی شان و شوکت کو اب وہ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اس لیے الیوم یئس الذین، کس طرح ہے جی؟ یئس الکفار، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں کافر جو ہے کہ تمہارے دین ابطال دین، تمہارے دین اب وہ باطل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ نساء میں اصلاح عرب اور ادھر بھی اصلاح عرب کا موضوع ہے۔ موضوع سمجھ میں آ گیا جی؟ امتیاز، سورت کے امتیاز بھی کچھ سمجھ لو۔ سورت کے امتیازات کہتے ہیں، امتیازات۔ آرام سے میں آپ کو ہر سورت کے شروع میں نے زیادہ نہیں بیان کیا۔ سورت کے امتیازات، خاص امتیاز اس سورت کا یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے۔ خطابات الہیہ ذکر ہوں گے، اہل کتاب کو بھی خطابات ہے یا اہل الکتاب کے، جس طرح پہلے نساء میں تھا، سورہ نساء میں، چونکہ سورہ نساء کا تتمہ ہے، لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب ہوگا۔ کتنے مرتبہ ہوگا بتاؤ؟ کوئی قاری بتا سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ ہے جی؟ 15 مرتبہ تقریباً ہے، پورا میں نے شمار کیا۔ کتنی مرتبہ ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اگر مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو 15 مرتبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے چونکہ تکمیل دین ہو گئی ہے تو مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔
ٹھیک ہے جی. سورہ نساء میں کتنے احکام تھے بتاؤ جی؟ بڑے بڑے جو احکام تھے جی 30 احکام. سورہ بقرہ میں 35 احکام تھے اور سورہ مائدہ میں کتنے ہیں جی؟ 21 احکام ہے. 21 احکام بڑے بڑے ٹھوس 21 احکام. یہ صورت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آخری نازل شدہ صورتوں میں سے اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ اس کو حرام سمجھ. تو کیا ہے صرف آخری واقعی آخری صورت ہے؟ جمہور مفسرین کی نزدیک یہ ہے یہ کہ آخری وقت میں جو ہے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ بھی نازل ہوئی، اس لیے یہ آخری صورت نہیں ہے. ہاں یہ کہ آخری زمانے کی صورت کہہ سکتے، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم یہ جو ہے آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد تقریباً کچھ مہینے کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو آخری وقت کی صورت ہے. ٹھیک ہے جی، اس لحاظ سے جو اس کو آخری صورت کہہ سکتے. شروع کریں صورت. اچھا جی، یہود و نصارہ اہل کتاب کی سخت قسم کی تفصیلی تردید ہوگی اس میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور پھر یہودیوں کی جو فرقے، ٹھیک ہے جی، پھر دوبارہ ذکر ہوگا اس صورت کے اندر. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اوفو بالعقود، جاؤ جلدی کرو، پورا کرو عقود. بیان القرآن نے ذکر کیا کہ اجمال کے درجے میں سارے دین کو شامل ہے. اجمال کے درجے میں سارے عہود کو شامل ہے کہا ہے، میں کہتا ہوں سارے دین کو جو ہے شامل ہے. اوفو بالعقود، پورا کرو تم اپنے عقود کو، یعنی عہود کو، عہد کو. سمجھ میں آگے جی؟ حکم شے موصوف پر لگ جائے، حکم شے موصوف پر لگ جائے، ٹھیک ہے جی، تو وہ وصف جو ہے اس حکم کی کیا ہوتی ہے؟ علت اور سبب ہوتی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو ایمان کی وصف کے ساتھ کیا ہے؟ موصوف ہے. تو وہ کیا کر دیں؟ پورے کر دیں اپنے عہد کو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کر لیں. عقود عقد سے ہے، عقد. عقود کس سے ہے بتاؤ جی؟ عقد ہے. عقد یعقد عقدا، عقیدہ، ٹھیک ہے جی. عقد یعقد عقدا، عقد کا معنی ہے گرہ باندھنا، ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ باندھ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ عقد. ٹھیک ہے جی. اوفو بالعقود، تو عقد یعقد، عقد کا معنی کیا ہے جی؟ عقد، باندھنا. عقیدے کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں بتاؤ جی؟ جی، ایک مماتی مولوی نے 10 مولوی میرے پاس بھیج دیے. میں نے اس سے 5-6 سوال کیے. اس میں ایک سوال میں نے یہ کہ عقیدہ کا لغوی معنی بیان کرو، مناسبت بیان کرو کہ کیا ہے. عقیدہ کی اصطلاحی معنی بیان کرو، راجع تعریف کر دو عقیدہ کس کو کہتے ہیں. واپسی میں جواب آیا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. تو میں نے کہا کہ مجھے بھی یہ یقین تھا کہ آپ عقیدہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے جی، تو سمجھ لو عقیدہ، عقیدتن پر جو تا ہے، تا عقیدتن جمع عقائد ہے. عقد یعقد عقد سے عقیدہ مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے؟
یہ جملہ، تو جملہ کیا ہے بتاؤ؟ اللہ واحد، یہ عقیدہ ہے نا، قضیہ ہے، قضیہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ تصور نہیں ہے، عقیدہ کیا ہے جی؟ تصدیق. ہر تصدیق کو عقیدہ کہتے ہیں جی. تو عقیدہ دیکھو، اللہ واحد، یہ عقیدہ ہے. عقدہ یعقد عقدا، باندھنا. تو عقیدہ تو پر جو یہ تا ہے، یہ گویا کہ اسمیہ ہو جائے گی، وصفیہ نہیں بناؤ. عقیدہ خاص ایک نام ہو گیا نا، عقیدہ خاص، تو اس تا کو اسمیہ بناؤ. ٹھیک ہے جی. اب عقیدہ میں کس نے کس کو باندھا ہے بتاؤ؟ تو انسان نے اپنے ذہن کو جو ہے اسی تصور کے ساتھ باندھ لیا، اسی تصدیق کے ساتھ. اور یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو باندھ لیا ہے ان نظریات کے ساتھ. اللہ واحد، عذاب القبر حق والبعث حق. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے عقائد ہیں، عقائد. تو انہی کے ساتھ انسان ذہن کو باندھ لیا ہے، باندھ لیا ہے، یا انسان نے اپنے آپ کو انہی احکام شریعہ کے ساتھ کیا کیا ہے جی؟ باندھ لیا ہے. اس لحاظ سے عقیدے کو عقیدہ کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ تعریف کیا ہے عقیدے کی؟ عقیدہ تو ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے. اب مفرد عقیدہ نہیں ہوگا، جملہ ہوگا. تو نبراس نے عقیدے کی تعریف کیا ہے کہ قضیۃ تصدق تسلم، وہ قضیہ ہے، پورا جملہ. تصدق معنی ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے. کچھ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں جی؟ اچھا جی. اوفوا بالعقود، یہاں جو عقود، عہود ہے، شرائع احکام، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پورا باندھ لیا ہے گویا کہ. عقود کی اب 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. اوفوا بالعقود، عقد. ایک، اللہ تعالیٰ نے بندوں کا عقد جو ہے گرہ لگایا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ذات صفات کے ساتھ. دوسرا عہد و پیمان، الست برب قالوا والا. دوسرا عقد ہوگا کس کے ساتھ بتاؤ؟ مخلوق کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. عقد، ذمہ داری اپنے نفس کے ساتھ. تو جو بھی عہود تم سے لیے گئے ان کو پورا کر لو، ایمان کا تقاضا ہے. یہودیوں کی طرح ان کو مت توڑو. اچھا، وہ پوری بات نہیں ہو گئی نا. آپ کہیں گے کہ عقیدہ اسلامی کس کو کہتے؟ وہی قضیہ شرعیہ، ٹھیک ہے جی، جس کی تصدیق کیا جائے علی منہج الاسلام. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حلف ہم نے حلف جو ہے، جو عقد، جو حلف، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. جس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بتاؤ جی؟ اللہ پر ایمان لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہم اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ تسلیم. اب آگے جو صورت میں ہے اس کی چھوٹے چھوٹے دفعات شروع ہوئے. جیسے آدمی پہلے نکاح کرتا ہے تو نکاح میں ایجاب قبول کر لے، جی ہم کر لیں. اس کے بعد روٹی بھی دینا ہے یا نہیں، کپڑے بھی، یہ دفعات ہیں. اسی طرح سے
وہ حلف اوف بالعقود، اللہ کے ساتھ عہد معاہدہ یہ کیجیے، اللہ کا جو حکم تسلیم کریں گے۔ آگے اس صورت کے اندر جو اس کی چھوٹے چھوٹے جزیات ہے، تفصیل ہے اس کی اس عہد کی، یعنی کلی کی جزیات آگے ذکر ہوں۔ سب سے پہلے احلت لکما، تمہارے لیے حلال کیا گیا بہیمہ، اضافت بیانی ذکر کیا گیا، اور بہیمہ یعنی انعام، چوپائے، نہیں سمجھ میں آئی؟ الانعام پر الف لام کیا ہے جی؟ جی الانعام پر الف لام عہدی ہے، تو کون سے انعام مراد ہے؟ الف لام عہدی وہ ہوتا ہے کہ پہلے معہود ذہن میں ہو جی، تو کدھر اشارہ ہے الانعام؟ سورہ انعام ہی میں ذکر ہوا ہے، الانعام سورہ انعام، اور سورہ انعام مکی ہے نا، مکی پہلے آ گیا ہے، تو تمہارے لیے حلال کے بہیمہ جو مشابہ ہو بیان قرآن نے کہا انعام کے، اور الانعام سے معہود مراد ہے جو کہ سورہ انعام میں ذکر ہو چکے ہیں، وہ کیا ہے، حلال ہے یا نہیں بتاؤ؟ ورنہ گدھا بھی تو انعام ہے نا، 4 پاؤں والا، وہ حلال ہے نہیں سمجھ میں آئے؟ کیا میں نے کیا بتاؤ جی؟ جی بہیمہ تمہارے لیے حرام، وہ بہیمہ کیا ہے جی؟ انعام، الانعام خاص انعام، وہ خاص انعام کون سے ہے جی؟ وہ انعام تو ویسے 4 پاؤں والا، 4 پاؤں تو گدھا بھی ہے، فرمایا نہیں وہ خاص انعام جو ذکر کہاں ہوا ہے بتاؤ جی؟ سورہ انعام کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ حلال جو انعام میں وہ کدھر ہے؟ ذرا کوئی کسی کو پتہ ہے وہ جگہ کدھر ہے؟ نکال کر کے پڑھ لے ذرا۔ جلدی کرے، اگر پڑھ جلدی کر سکتے نہیں تو چھوڑ دو آگے چل کے۔ شروع میں نہیں یار، سورہ انعام کدھر ہے وہ؟ آپ کو مضمون یاد ہونا چاہیے۔ من البقر اثنین و من المعز، نہیں ہے وہ انعام کے؟ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز ست، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا جی یہ والا آیت ہے یا دوسری والی ہے؟ بہرحال دیکھو بس ابھی نکالو نہیں، خیر ہے، مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ الانعام تو بہیمہ جو مشابہ ہو الانعام کے، چوپاؤں کے، اور چوپائے سے خاص چوپائے مراد ہے، ہر 4 پاؤں مراد نہیں سمجھ میں آیا؟ ہرن وغیرہ حلال ہے یا نہیں بتاؤ جی؟ یہی انعام کے مشابہ ہے ہرن، حالانکہ جو ہے وہاں ہرن کا تو ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو مطلب ان 4 پاؤں والے جانور ہو یا یہ جو ہے اس کے مشابہ جو سورہ انعام، الا ما یتلی علیکم، مگر یہ کہ تمہارے اوپر پڑھی جائے گی، وہ حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ حرمت علیکم میتۃ والدم ہے، خنزیر ہے، لحم الخنزیر، یہ بھی 4 پاؤں والا ہے نا، تمہارے اوپر پڑھی جائے۔ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام بھی باستوں میں حرام ہے، غیر محل الصید، یہ حال واقع ہوا۔ جار اللہ زمخشری نے کہا احل لکم، لکم کی ضمیر سے حال واقع ہے، تمہارے لیے حلال ہے، درا حال کی تم حلال نہ سمجھو شکار کو، ٹھیک ہے جی؟ وان تم حرم، جبکہ تم حرم جمع ہے، مفرد حرام ہے، حرام کی جمع حرم ہے، ٹھیک ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ تم محرم ہو، حرام میں ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام حکم دیا ہے، ما یرید، اللہ حکم دیتے ہیں ما یرید، جو چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ سوال کا جواب ہے،
تمام سوالات ختم کیا، ان اللہ یحکم ما یرید۔ اچھا جی، کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ جانور کو جو ہے حلال کرنا یہ تو ظلم ہے، حلال کرنا ہے مسلمانوں کو، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ سوال کرے گا کہ گدھا کیوں حلال نہیں ہے، فلاں جانور حلال ہے اور فلاں حرام کیوں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیا جواب مل گیا؟ حاکمانہ بتاؤ۔ علت حاکمانہ اس کو کہتے ہیں، یہ حکم حاکمانہ ہے کہ تم چپ رہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جو چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو چو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، پہلے محللات کا ذکر ہے، اب جو ہے کچھ محرمات کا بھی ذکر آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ تم حلال نہیں سمجھ لو شعائر اللہ، اللہ کے شعائر۔ شعائر جمع شعیرہ ہے یا شعارہ ہے۔ شعار کہتے ہیں کہ جی علامت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی جو علامات ہیں ان کو تم ان کی بے حرمتی نہیں کرو، نہ کرو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے شعائر اللہ کو 4 میں مان کر دیا۔ کتنے ہیں جی؟ 4 ہے۔ قرآن شعائر اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیت اللہ شریف شعائر اللہ ہے، صلاۃ شعائر اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی انہوں نے یہ 4 بڑے بڑے شعائر، بڑے بڑے کہہ سکتے ہو شاعر اللہ ذکر کے۔ صوم شاعر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صفا والمروہ میں شاعر اللہ یہ بھی تو ہے، ہاں ان صفا والمروہ ایک خال اس کو کہا ہے شاعر اللہ، یا ان 4 کو، غالباً ان 4 کو کہا ہے۔ صفا مروہ تو الگ، وہ مطلب یہ ہے کہ نماز اور قرآن اور مطلب یہ بڑی بڑی چیزوں کو کیا کہتے ہیں کہ جی شاعر اللہ۔ اچھا، شاعر اللہ جو ہے یہ اذان بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب دین کی نشانی جس سے آدمی پہچان لے کہ فلاں مذہب کے لوگ، یعنی لوگ پہچانتے وہ علامت ایک قسم کی تھی شاعر اللہ۔ لا تحلوا شعائر اللہ، تم بے حرمتی نہ کرو شاعر اللہ کی۔ اسی طرح ولا الشہر الحرام، شہر حرام کی بھی تم بے حرمتی نہ کرو۔ شہر حرام کون سا مہینہ ہے جی؟ محرم ہے، رجب ہے، ذی القعد ہے اور ذی الحجہ، یہ 4 ہے۔ لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا ہے جی۔ شہر حرام کے جو ہے جو مہینہ ہے محترم 4 مہینے، ٹھیک ہے جی۔ قتال کی اب ضرورت آ جائے تو اس میں قتال کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آ جائے۔ ولا الحج، اور قربانی کو تم بے حرمتی نہ کرو۔ ولا القلائد، قلائد ذوات القلائد، قلائد کی تم جو ہے، قلائد اس پٹے کو کہتے ہیں جو قربانیوں کی، ٹھیک ہے جی، قربانی کی جانور کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ قلائد کی بے حرمتی نہیں کرو تو قربانی کی تو بطریق اولا بے حرمتی نہیں کرو۔ اسی طرح سے ولا آمین البیت الحرام، بے حرمتی نہ کرو حاجیوں کی جو قصد کر رہے ہیں کس کی جی؟ بیت الحرام کی۔ یبتغون فضلا من ربہم، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل، تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، تو تم حاجیوں کی جو ہے بے حرمتی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ تو فَاصْطَادُوا، تم حرکات نہیں کرو، اٹھو ادھر جاؤ، آگے جاؤ۔ کیا بات کرتے ہو چھوٹا، گیٹ آؤٹ، کدھر تمہیں بھیج دو؟ تو اور طالب علم ٹھیک ٹھاک پڑھتا تھا، ادھر جاؤ صاحب صوفی کے پاس جاؤ، ادھر راستے میں بھی تم کسی کو کھانا، تم ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا اور کر لو۔ تمہارے خیال میں جو ہے میں دیکھتا میری 5 آنکھیں ہیں، میں 20-22 سال سے مدرس رہا ہوں، چھٹیوں میں بھی مدرس ہوں اور طالب علمی میں بھی میں مدرس رہا ہوں، میں طالب علم کی حرکات پہچان کروں، لیکن بےعزتی مجھے مناسب نہیں لگتی، ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں کھڑا بھی کر سکتا ہوں۔
میرے پاس اسپیشل آرڈر ہے یا نہیں بتاؤ؟ استاد کے پاس ہے نا اختیار، لیکن میں مجھے شرم میں محسوس ہوتے طالب علم کو کیسے سزا دے دوں؟ یہ تو اللہ کا ولی ہے، کار شیطان می کنن نامش ولی، کار شیطان می کنن نامش ولی۔ اچھا جی کدھر پہنچ گیا تھا؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ تو فَاسْتَعْدُوا، تم شکار کرو۔ اصولی لوگ کہتے ہیں کہ فَاسْتَعْدُوا یہ امر اباحت کے لیے، ٹھیک ہے جی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، اور اصولیوں نے یہ بھی کہا کہ امر بعضر اباحت بعضر حضر ہو تو پھر کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ تفصیل فی کتب الاصول ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، یہاں ایک ضابطہ لکھا ہے جی، لکھو تم ذات۔ یہاں اس آیت سے دوستی کا بھی اصول ذکر کیا ہے اور دشمنی کا بھی اصول ذکر کیا، ٹھیک ہے جی۔ جس کے ساتھ جو تمہارے دشمن ہے تو اس کے لیے بھی یہ معیار ہے کہ اس سے بھی حد سے تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر ہے جو دوست ہوگا اس سے بھی حد سے تجاوز، حد سے آگے دوستی بھی نہ کرو، اپنے اپنے حدود ہوتے ہیں اسی میں رہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں جو ہے نہ برگشت کرے قوم کی دشمنی، کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، اشارہ ہے صلح حدیبیہ پر میں جو ہے کفار نے آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کو روکا، اس پر بڑا غصہ دل میں چھپا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ قوم کی دشمنی شنعان جو ہے تمہیں برانگیختہ نہ کرے، کہ ان صدوکم تمہیں روکے عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے مسجد حرام سے، کس پر تمہیں برانگیختہ نہ کرے؟ ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو اسلامی حکم کیا ہے جی؟ حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تم ایک تھپڑ مارو، ٹھیک ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہاں یہ نہیں کہ اس نے ایک تھپڑ مارا تو 10 تھپڑ مارو، اجازت نہیں، یہ تجاوز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، باہم ایک دوسرے کے ساتھ بر اور تقوی میں، دیکھو یہ دوستی کا ہاتھ ہے، دوست ہے تمہارا نا، تو دوست میں سے تعاون اس کے ساتھ، اس وقت چونکہ کہ تمہارا دوست ہے سود کھا رہا ہے تو تم جو ہے تعاون کرو گے، چونکہ تمہارا دوست ہے قتل کر رہا ہے استغفر اللہ، تم کا جو ہے وہ تعاون کرو گے نہیں۔ کوئی کہ دوستی کا بھی اصول ہے یا نہیں بتاؤ؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، آدمی تعاون کس کے ساتھ کرے گا؟ ظاہر بات ہے رشتہ دار ہے، دوست کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اس کا دشمن نہ ہو نا، ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ تعاون کرے تو اس میں یہ معیار رکھ دیا گیا، بر اور تقوی تمہارے نظر میں ہونے چاہیے، نیکی اور تقوی پر تم تعاون کرو، اور اسم اور عدوان پر جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خدا سے ڈرو۔ سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا، پہلے سے تقوی، تو اس صورت میں بھی تقوی ہی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا سے ڈرو۔ ان التقوی ملاک الحسنات ہے، ان اللہ شدید العقاب۔ دیکھو احلت لکم بہیمۃ الانعام، محللات کا سلسلہ چل رہا تھا، اب گویا کہ یہ سائل نے پوچھا کہ جی حرام کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حرام کی فہرست بھی تو بہت بڑی ہے، لیکن کچھ جو مین چیزیں جو یہ لوگ کفار حرام سمجھتے تھے ان کی کچھ بڑے بڑے چیزیں یہاں ذکر ہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحریمات الہی، نہیں سمجھ میں آ؟ اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما قبل یہودیوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عہود کو توڑ کر کے حرام کو حلال اور حلال کو، اس صورت میں یہ تفصیل ہے نا، اوپر محللات کے چارٹ ہے اور محرمات کے چارٹ ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، 11 چیزیں یہاں ذکر کی ہیں۔ کتنے چیزیں ہیں جی؟ ذرا گن لو یا نمبر لگاؤ۔
المیت 1 والدم 2 لحم الخنزیر 3 وما اہل لغیر اللہ 4 منخطقہ 5 موقوذہ 6 والمتردیہ 7 نتیحہ 8 وما اکل السبع 9 وما ذبح علی النصب 10 وان تستقسموا بالازلام. یہ سارے محرمات ذالک فسق ہے. سمجھ میں آگے جی کتنے محرمات ذکر ہو گئے؟ 11. سب سے پہلے سر فہرست جو ہے میتہ مردار ہے، جس پر کفار نے اعتراض بھی کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ مارتا ہے تو اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ حرام، اور جو خود مارتے ہیں تو اس کو حلال. تو اے بیوقوفو، مارتا دونوں جگہ پر کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ. دونوں. یہ تمہاری غلطی ہے کہ جو خدا مارتا، جو یہ تفریق غلط ہے. دونوں جگہ پر مارتا کون ہے؟ یحیی و یمیت کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے. تو ایک میت کو مردار ہم اس کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور خود جو ذبح کرتے مار تو دونوں میں اللہ نے مارا، تو اس کو اس لیے کھاتے ہیں کہ جی اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں تو ہر اس جانور کو کہیں گے وہ جانور کہ جو شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا، جو خود بخود مرا ہو یا شرعی طور پر جو اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ میت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قانوناً سخت جرم ہے. دم جو ہے خون، دم سے مراد دم مسفوح ہے، اور یہ کافر لوگ میت بھی کھاتے تھے، اور جو دم ہے دم مسفوح ہے اس کو جو ہے کڑھائی وغیرہ میں پکا کر کے کھاتے تھے، اور یہ تمہارے پر حرام کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خون نکل جاتا ہے، باقی جو زہریلا مادہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، باقی طیب ہو جاتا ہے. اور اگر یہ جو رگوں کا خون ہے رہ جاتا ہے اندر، جو ہے یہ رہ جاتا ہے، جو گردشی خون ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ مرنے کے بعد جم جاتا ہے، اور جم کر کے یہ صحت بھی خراب کر لیتا ہے. سمجھ میں گیا جی. اس لیے شریعت نے اس کو کیا قرار دیا جی؟ پلید قرار دیا. والدم. تیسری چیز جو ہے لحم الخنزیر ہے. تحفہ لحمیہ کتاب قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی تحفہ لحمیہ، اور چھوٹے چھوٹے خطوط میں ہے کتاب، لیکن کتاب بہت عمدہ ہے، فارسی زبان میں ہے. اس کی فارسی سمجھنے کے لیے ایک بڑا علم چاہیے. تحفۃ اللحمیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تحفہ لحمیہ کے اندر جو ہے پورے احکام جو ذکر کیے گئے. تو خنزیر کو کیوں منع کیا گیا ہے جی؟ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ لَحْمُ الْخِنزِيرِ. خنزیر کی خوبیاں یہ ہے کہ ایک تو انتہائی حریص جانور ہے. کیا ہے جی؟ حریص ہے، اور خوراک کا انسان پر اثر ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ تو کھائے گا تو کیا ہوگا؟ انسان حریص، کتا ہو جائے گا. دوسری خوبی خنزیر میں یہ بے حیا جانور ہے، تو کھائے گا تو انسان کیا ہو جائے گا؟ یورپ کی مثال ہے. تیسری خنزیر انسانی فضلہ کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے جی؟ تو خنزیر کو کھانا ایسے اپنا پخانہ کھانا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی، ہر ایک حکم کی ہزارہ مسالے ہیں. اس کے علاوہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وجہ سے خنزیر کو منع کیا جائے. سمجھ میں آئے گا جی؟ یہاں یہ بات سمجھ لو، لحم الخنزیر کہا ہے. کوئی عقل سے پیادل آدمی یہ کہے گا قرآن نے تو کیا کہا ہے؟ لحم الخنزیر. باقی خنزیر کے جو ہے کھال، ہڈی، سمجھ میں گئے، بال وغیرہ، اس سے تو استفادہ جائز ہونا چاہیے. کیا استدلال ہوگا بتاؤ جی؟ وہ بھائی ذکر جز ہے مراد، کل اگر اصولی اصطلاح استعمال کرو، ذکر جز ہے مراد، ذکر لحم مراد جو ہے خنزیر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. یا اب جز جو ہے لحم کیوں ذکر کیا ہے؟ جز اہم ذکر کیا ہے. جز اہم جو لحم ہوتا ہے اس کو ذکر کیا ہے. باقی خنزیر نجس العین ہے، عین. ٹھیک ہے. وما اہل بہ من علیہ لغیر اللہ.
آپ کو میں پڑھا چکا ہوں کہ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں اہل برل نے کیا کہا ہے، بتاؤ جی۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کیا ہے؟ غیر اللہ، بتوں کے نام پر ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ بتوں کے نام پر ذبح کرنا یہ کیا ہے جی؟ ذبح نہ ہو، چاول وغیرہ ہو، بت نہ ہو، داتا دربار ہو، تو وہ کیا ہے جی؟ مٹھائی ہے، کھاؤ، وہ استدلال ہونے کے لیے نہیں سمجھ میں آئی جی؟ تو کیا تقریر میں نے آپ کو وہاں جھاڑ دی تھی، بتاؤ جی۔ قاسم نانوتوی کا ایک اور رسالہ پورا میں پڑھ کر آپ کو سنا لیا تھا زبانی، کہ اصل حرمت اور حلت انما الاعمال بالنیات ہے۔ نیت غیر اللہ کی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا عبادات محضہ نہیں، باقی چیزوں میں جو ہے انما الاعمال بالنیت ہے۔ سمجھ میں آ گئے جی؟ اچھا جی، نیت اگر اللہ کی ہے، اب یہاں پر جو ہے 3 صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ کتنے صورتیں جی؟ 3 صورتیں۔ کہ نیت انسان کی یہ جانور ہے، لا کر جانور ہے یا چاول ہے یا کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی خالص نیت کر لیا، ٹھیک ہے، یہ بکرا ہے فرض کرو، اللہ کی نیت کر لیا اور ذبح کے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، بتاؤ اس کی حلت میں کوئی شک ہے؟ نیت بھی اللہ کی اور ذبح کے وقت نام بھی دوسرے کی اس نے ارادہ کر دیا جی بت راضی ہو جائے، اور ذبح کرتے ہوئے بت کا نام لے لیا، بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کر دیا، اور ارادہ بھی اس کا تھا داتا دربار کا، غوث اعظم کا، اور ذبح کے وقت جو ہے یا غوث اعظم کہہ کر کے ذبح کر دیا۔ اب بتاؤ یہ حلال ہے یا مردار ہے؟ شک ہے کوئی؟ نہیں۔ تیسری صورت ہے کہ آدمی نے یہ طے کر لیا کہ یہ جو قربانی میں کروں گا، جانور ذبح کروں گا، اس سے غوث اعظم جو ہے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ارادہ دل میں یہی کیا ہے، تقرب کر دیا کہ کون راضی ہو جائے گا جی؟ تعظیم کس کی کر رہا ہے جی؟ نہیں سمجھ میں؟ 11ویں 12ویں فلانویں، اس میں ارادہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ بابا صاحب جو راضی ہو جائے گا۔ ذبح کرتے ہوئے انسان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا، ارادہ پہلے کس کا تھا جی؟ بابا۔ بتاؤ یہ چیز جو ہے حرام ہے یا حلال ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا جی؟ یہ حرام کیوں ہو گیا بتاؤ جی؟ نیت کی وجہ سے۔ اور دل کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو صورت ہے کہ زبان سے تو اللہ کا نام لے لے اور دل میں پیر کا نام لے لے، یہ مرکب معجوب اس زمانے میں قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کہا، اس زمانے میں جو ہے، ٹھیک ہے، نزول کے زمانے میں یہ فرق وہاں پر نہیں موجود، اب یہ نئی ایک چیز آ گئی ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ بدعت و ضلالت آ گئی، اور یہ گویا کہ شرک خفی کا درجہ ہے، شرک ہے یہ دل۔ تو وما اہل بہ، وما اہل بہ، اب بریلوی نے کیا کہا بتاؤ جی؟ وما اہل سے کیا مراد ہے جی؟ کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس کہ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے؟ وما ذبح، ٹھیک ہے جی، آگے دیکھو ذرا، آگے ذرا دیکھو، وما ذبح علی النصب، اس کے الگ ذکر آ گئے، نہیں سمجھ میں آئے؟ چونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نہ کسی سے پڑھتے ہیں، نہ ان کو اس سے کوئی سروکار ہے، اور یہ شرک اور بدعت کی وجہ سے ان کی عقل بھی ختم ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں ہے۔ آگے وما جو بتوں کے نام پر ذبح ہے جی، وہ الگ آگے ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ایک چیز ہے۔ نظر لغیر اللہ، نیازات غیر اللہ جو ہے یہ الگ چیز ہے، خواہ مذبوح ہو یا غیر مذبوح۔ ایک اور سوال جو ہماری بعض تفسیروں میں وما اہل بغیر اللہ وما ذبح للصنم، ٹھیک ہے جی، یہ ذکر کیا گیا، بتوں کے نام پر ذبح کر لے، تفسیروں میں تو ہے، کیا جواب دیں گے؟ او بھائی فرد اکمل ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے؟ فرد اکمل ذکر کیا، ٹھیک ہے جی۔
احتراز ہی نہیں ہے کہ جو بت کے لیے ذبح کر لے تو حرام ہو اور بابا کے لیے ذبح کرے تو حلال ہے، یہ نہیں ہے، فرض اکمال ہے ذکر کیا اور بعض تفسیروں میں ہے۔ خواہ سبیل ہوتے ہیں، خواہ چاول ہو، خواہ جو بھی ہو، انما الاعمال بالنیات، زبان سے اگر 20 مرتبہ بھی کہے گا تو اعتبار نہیں ہوگا بلکہ نیت کا اعتبار۔ اچھا آگے والمنخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، جو 4 جانور ہے یہ بھی مردار ہی ہے یا نہیں ہے بتاؤ تو پھر الگ ذکر کیوں کیا ہے؟ بس جزیات تخصیص ان کے نام جو ہے الگ ذکر کر دیا، واقعی یہی میتہ کے اندر ہی داخل ہے۔ وما اکل السبع، اور جو جانور نے کھایا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مردار ہی ہے۔ الا ما زکیتم، یہ سب کی طرف، ما اہل لغیر اللہ کے علاوہ سب کی طرف راجع ہوگا، خنزیر کی طرف نہیں۔ اس کے علاوہ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، لیکن ابھی روح پرواز نہیں کر گئی۔ وما اکل السبع، 5 جانور۔ الا ما زکیتم، اگر تم نے ذبح کر دیا یہ 5 جانور، ٹھیک ہے، تو یہ حلال ہو جائے گا، مطلب یہ منخنقہ بھی حلال ہو جائے گا، ابھی روح نہیں نکلی ہے، ذبح کر دیا۔ موقوذہ بھی ابھی روح نہیں نکلی ہے، اور اسی طرح متردیہ جو گر کر کے بھی روح نہیں نکلی، کچھ حرکت ہے۔ اسی طرح سے نطیحہ جو سینگ مارا تھا، وما اکل السبع، درندے نے کچھ کھایا تھا لیکن ابھی روح نہیں نکلی ہے، تو تم نے ذبح کر دیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گی جی؟ حلال ہو جائے گی۔ وما ذبح علی النصب، وما ذبح علی النصب، نہیں سمجھ میں آ جائے؟ اور جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب، کن کے اوپر؟ جو ہے بتوں کی تھان پر، قربان گاہ پر جو ہے ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک بت کے لیے ذبح کرنا ہے اور ایک وہ بت کے قربان گاہ پر جو ہے ذبح کرنا ہے۔ ایک کس کے لیے ذبح کرنا ہے بتاؤ جی؟ اور ایک، او بھائی دیکھو ایک چیز آپ کو بتانے لگا، قربانی ہم کہاں جا کر ذبح کرتے ہیں؟ مکان، کسی مکان کو کوئی تخصیص ہے کہ وہ ہے، اس لیے کہ قربانی ہم کہاں جو حج میں لے جاتے کدھر؟ تو پھر راستے میں ذبح کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا، یہ ایک شرعی چیز، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وما ذبح علی النصب، چونکہ ہدیہ پہلے پیچھے گزر چکا ہے، ہدیہ کیا احترام کرو، ہدیہ جو قربانی ہے کہ گھر جا کر ذبح کرنا ہے جی، تو حدود حرام ہے، جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم، اللہ کی تعظیم کے لیے وہاں یہ مال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی کے لیے جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وما ذبح علی النصب کس کے مقابلے میں آ گیا؟ یہ ہدیہ کے مقابلے میں آ گیا، نہیں سمجھ میں آ جائے؟ چونکہ ہدیہ میں وہ قربان کا وہ وہاں جا کر کے ذبح ہم کر لیتے ہیں اللہ کی تعظیم، جو حدود حرام ہے گویا کہ یہ ایک تعظیم کے لیے وہاں جانور۔ اب اس کے علاوہ جو ہے کوئی آدمی بکرا لے کر کہے کہ ریون میں ذبح کر لوں گا، تو اجازت ہے اس کو؟ بتاؤ، شرک ہو جائے گا۔ کسی اور مکان میں، کسی اور مکان کے لیے یہ تعظیم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ بیت اللہ ہی کے پاس بت رکھے ہوتے تھے اور وہاں ذبح کرتے تھے لوگ مشرکین، یہ منع ہے یا نہیں بتاؤ تو؟ وہ ذبح کس کے لیے ہوتا تھا؟ ذبح للصنم ہوتا تھا، یہاں ذبح اللہ کے لیے، لیکن جگہ کہاں ہے بتاؤ جی؟ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، نصب صاد کے ساتھ، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کے 2 معنی کر لیا۔ ایک تو ہے کہ ان تستقسموا، قسمت تقسیم معلوم کرنا، بالازلام تیروں سے،
اس کی صورتیں ہوتی تھی، مثال کے طور پر چند آدمیوں نے مل کر کے جانور خرید لیا، اور جانور خرید لیا، پیسہ جو ہے 1,000 سب نے لیا، 1,000 اب مان کر جانور جو ہے ذبح کر لیا، ٹھیک ہے، اب یہ کتنا حصہ لے گا، کتنا حصہ لے گا، اس کے لیے جو ہے دستور عرب جو ہے یہ تھا، وہ تیر ہے، تیر، ایک تیر پہ 2 کلو لکھا ہوا ہے، فرض کو سمجھانے کے لیے، ایک تیر پر 5 کلو لکھا ہوا ہے، ایک تیر خالی ہے، پیسہ سب نے برابر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اٹھاؤ جی صوفی صاحب، اس نے اٹھایا تو جس نے 1,000 دیا اس کے لیے کیا نکل گیا جی، 5 کلو والا یا 3 کلو والا دیا، اور جس نے جو ہے 1,000 روپے دیا تھا، دوسرا مرتبہ تیر نکالا تو خالی ہے، اب اس کو حصہ ملے گا نہیں، ایک کو زیادہ مل گیا، ایک کو کچھ بھی نہیں ملا، ایک کو اپنا حصہ مل گیا، تو یہ تو کیا ہو گیا جی، قمار ہے۔ تو تقسیم گوشت کا جو طریقہ تھا وہ اس طرح سے تھا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے فرمایا یہ قمار ہے، اس لیے یہ حرام کیا گیا تمہارے بھائی، پیسہ جس نے دیا جتنا حصہ بھی اس کو اتنا ہی ملنا چاہیے۔ وَأَن تَقْتَسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ظلم تیر کو کہتے ہیں کہ لا ریش لہ، اس کے جو آگے جو ہے اس کے شاخیں وغیرہ نہ ہو۔ یا یہ ہے کہ ان تستقسموا، تم تقسیم نہیں قسمت معلوم کرو، قسمت کی۔ اس کی صورتیں ہوتی تھی، بیت اللہ شریف کے سامنے مجاور چوکیدار بیٹھے ہوتے تھے، مجاور جو ان کے پاس تیر رکھے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر کرنے والا ہے، جا رہا ہے، تو اب سفر وہ تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تجارت کروں یا نہ کروں، تو اس میں تیر نکالتا ہے، تو اس میں جو ہے لکھا ہوگا کہ نعم، ہمارے استاد کے تھے، کسی میں لکھا ہے کہ جی لا، کسی میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ جس میں نعم لکھا ہے تو وہ آدمی سفر کے لیے جائے، جس میں لا لکھا ہے تو وہ ہو بت نے بتا دیا کہ وہ بتوں کے پاس سامنے رکھے ہوتے تھے وہ تیر، اب تیر و مجاور اٹھا کر کے آپ کو دے دیں، ایک اٹھا لیا جی، اس پر کیا لکھا ہوا ہے نعم، ایک پر لکھا ہے کیا جی لا، ٹھیک ہے، اگر خالی آیا تو پھر کیا کرے گا جی، دوبارہ کر لے گا، 12 کر لے گا، 12 کر لے گا، یعنی وہ ڈالتا جائے گا جب تک کہ تیر نکل جائے نام میں یا لا میں۔ سمجھ میں کہ جی تردد ہے، اس کو تردد شک ہے، شک، تو شک دور کرنے کے لیے یہ فعل نامہ شروع کر دیا۔ اسلام نے اس کا متبادل کیا پیش کیا بتاؤ تو، استخارہ، ٹھیک ہے جی، دعا پڑھ لو، نماز پڑھ لو، استخارہ رب تعالیٰ سے کر لو، ٹھیک ہے جی، اچھا تمہیں خواب میں کوئی چیز دکھائی دیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو دوبارہ کر لو، نہیں تو سے بار کر لو، انشاءاللہ اتنا ہو تو آخری میں دلی اطمینان جس پر ہو جائے تو اس پر عمل ہو جائے گا، اطمینان انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ذالک فسقون، ذالک یہ مذکورات سب کے سب کیا ہے، فسق، فجور ہے، گناہ ہے، یہ سب استحلال الجمیع فسق ہے، اور دوسرا ہے کہ جی سب گناہ حرام ہے، یا ہے کہ یہ استقسام بالازلام جو ہے فسق ہے، اور باقی کفر ہے، باقی بھی اعمال ہے نا، باقیوں کی طرف راجع نہیں کرو، استقسام بالازلام جو ہے فسق، ٹھیک ہے جی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اس کا کیا جوڑ ہوگا بتاؤ، او بھائی یہ تہم اور یہ استقسام بالازلام کن لوگوں نے داخل کیا تھا بتاؤ، کفار نے۔ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا وہاں بت کس نے بٹھایا تھا بتاؤ جی، اب بتایا کہ کافر مایوس ہو چکے ہیں، مزید تم اپنے دین پر ڈٹ جاؤ تو یہ توہمات اور یہ خیالات تمہارے اندر نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ الیوم، الیوم آج کے دن، آج کے دن، وہ بیاض النہار مراد ہے یا بتاؤ کہ تھوڑا بڑا وقت مراد ہے؟ الیوم آج، یہ آج جو ہے بیاض النہار مراد نہیں، صبح سے لے کر شام، مطلب وہ پورا ممتد وقت مراد ہے۔
یئس الذین کفروا مایوس ہو چکے ہیں کافر من دینکم مانا مضاف معذوف من ابطال دینکم تمہارے دین باطل کرنے. اب ان سے نہ ڈرو تمہارے اندر بدعتی نکلیں گے. فلا تخشوہم نہیں سمجھ میں آئے ان سے نہیں ڈرو تمہارے اندر کیا نکلیں گے بتاؤ جی کدھر ایسے نکلیں گے. اور وخشونی مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم بھی وہی بات ذہن میں رکھو کافی مدت اور وقت مراد ہے آج. اس لحاظ سے اگر بیاض و نہار مراد ہو تو یہ آیت کون سی دن پر نازل ہوئی بتاؤ کون سے دن میں؟ حجۃ الوداع میں عرفات میں جمعے کا دن. اس کے بعد پھر تو مطلب مکمل اور کوئی حکم نہیں آنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آیا. اور حالانکہ اور بھی کچھ احکام جو ہے ذکر کیا گیا تو بتایا کہ الیوم سے مراد ہے وہ پیغمبر کا آخری وقت وہ آخری ایک ممتد زمانہ مراد ہے. نہیں سمجھ میں آئے وہ اسی دن مراد نہیں ہے شام تک تاکہ اس کے بعد بھی تکمیل ہو گئی ہے تو اور کچھ چیز نازل نہیں ہونی چاہیے. اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی بتاؤ تو ٹھیک ہے جی. اچھا تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہارے لیے دین کامل ہو گیا. اس کا کیا معنی ہے جی؟ لکھو قلم کاپی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. علامہ ابن جوزی نے 5 توجیحات کیا ہے. کتنے جو توجیحات کیا ہے جی؟ یہ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں ادھر دیکھو. 5 توجیحات کیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن پھیکی پھیکی توجیحات اتنی مضبوط نہیں ہے. اس سے بہتر ہے ہماری دوسری تفسیروں میں جو کیا گیا ہے. اچھا پہلا معنی بیان کیا ہے کہ وفی معنی اکمال دین 5 اقوال. کتنے اقوال ہیں؟ 5 اقوال. احدها انه اکمال فرائضه و حدوده. فرائض پورے ہو گئے. حدود جو حرام حلال جو حدود تھے زواجر وغیرہ وہ بھی پورے ہو گئے. اور اس کے بعد کوئی اور فرض آیت تعلیل تحریم کی نازل نہیں ہوگی. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. مضبوط بات کیا نہیں کی. الیوم اکملت لکم دینکم تو دین تمہیں مکمل ہو گیا. کیا مطلب؟ جو فرائض ہے سارے اور جو حدود ہے اس کے بعد کوئی اور آیات جو ہے فرائض حدود کی نازل نہیں. ٹھیک ہے جی. سدی کہتے ہیں فعلی ھذا یکون المعنى اليوم اکملت لکم شرائع دینکم. یعنی تمہارے دین کی جو شرائع احکام ہے وہ کیا ہو گئے جی؟ مکمل ہو گئے. دوسرا قول یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم 9 تاریخ کو جو ہے یہ بات تھی نا وہ اعلانات بھی جو ہو گئے ہیں. اس کے بعد کوئی مشرک جو ہے داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. الثانی بنفی المشرکین عن البیت. تمہیں دین مکمل کر دیا مشرکین کو نکال کر کے صاف کر دیا گویا کہ گھر کو. نفی پہلو ہوگا منفی پہلو. فلم یحج معهم مشرک عامئذ قالہ سعید بن جبیر. سمجھ میں آ گیا جی. والثالث تیسری توجیہ الیوم اکملت لکم دینکم معنی یہ ہے کہ رفع النسخ عنہ اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو جی؟ دین کامل ہو گیا کہ کیا مطلب ہے؟ اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا. چوتھا معنی تمہارے لیے دین کامل ہو گیا. الیوم یہ اصل کفار ہے نا
تو ایسا لذین کفروا، تو جی مطلب یہ ہے کہ آج کامل ہو گیا، آج تمہارے جو کوئی خوف نہیں رہے گا آئندہ تمہارے اوپر کہ کوئی آ کر کے تمہارے دین کو رد بدل کر دے۔ والرابع انہ زوال الخوف من العدو وظہور غلبہ علیہم، مطلب یہ ٹھیک ہے جی۔ والخامس انہ امن هذه الشریعت من ان تنسخ بالاخرى بعدها، ٹھیک ہے، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ الیوم اکملت لکم، سلسلہ نبوت کا جو چلا آ رہا تھا اب مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کسی اور شریعت سے دوبارہ یہ منسوخ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا معنی کیا ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم جی، دوسرا کہ الیوم اکملت لکم دینکم جی، جی مشرک داخل نہیں ہوگا، اور تیسرے ہے کہ جی الیوم اکملت لکم دینکم جی، اور تیسرا جو الیوم اکملت لکم دینکم کوئی خوف نہیں رہے، ہاں رفع النصب، اور پانچویں آخری جو ہے الیوم اکملت لکم، ٹھیک ہے جی۔ رفع النصب اس میں تھوڑا سا فرق ہے جی، رفع النصب مطلق کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا، کسی اور شریعت سے تو نہیں کیا ہے نا آپ نے خود جو ہے یہ حکم منسوخ، یہ حکم منسوخ، ٹھیک ہے۔ اب رفع النصب مطلب کسی اور شریعت سے منسوخ نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ جی؟ 3 اور 5 کیسے ایک ہو گیا؟ ہاں نا، اس لیے میں نے فرق ذکر کیا ہے نا، ورنہ جو بظاہر ایک نظر آ رہا ہے۔ رفع النسخ مطلب کوئی حکم نسخ منسوخ نہیں ہوگا، آپ نے سب خود دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا منسوخ، نہیں سمجھ میں آیا؟ اور کسی شریعت نہیں آئے گی، چونکہ آپ علیہ السلام جو ہے آخری پیغمبر تھا تو تکمیل ہو چکی، وہ سمجھ میں آ گیا نہیں ہے جی؟ آپ میرے طرف سے بھی لکھو تھوڑا سا یار۔ قیامت تک جو ہے جو خیر آنے والا تھا اس خیر کا ذکر، اس خیر کی تکمیل ہو گئی، اس کا ذکر ہو گیا ہے، اور جس شر سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس شر سے، اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی خیر ہو سکتے اس سب کا ذکر ہو گیا، انسانی بھلائی کے لیے جو جتنا خیر ہو سکتا ہے نازل اس کو تکمیل ہو گئی، اور جتنا شر سے جو منع کیا جا سکتا ہے تو اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ نتیجتاً کچھ ذکر کر رہا ہوں کہ جی معاشی انسانوں کے سماجی مسائل، اقتصادی مسائل مکمل ہو گئے، کلیات قواعد مکمل ہو گئے، ایک ہو گیا، لکھو یہ بھی، اقتصادی مسائل، معاشی اقتصادی مسائل، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ مکمل ہو گئے۔ معاشرتی مسائل، قواعد مکمل ہو گئے، کیسے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، سارے قواعد، سورہ حجرات اٹھاؤ آپس میں کیسے رہتے ہیں، سب وہاں اصول ضوابط تھے، ذکر ہو گئے، نہیں سمجھ میں آئے؟ کوئی کسی کو برا نام سے نہ پکارے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ سارے قواعد جو ذکر ہو گئے نہیں ہو گئے جی؟ تو سارے معاشی، اب معاشی مسائل کیا، وَلَا تَكُ يَدُكَ مَغْلُولَةً، نہ اتنا کمانے کی طرح کیا ہے، قواعد کیا ہے، کہاں سے کمائے، کیا کرے، وہ سارے اصول ذکر ہو گئے یا نہیں ہو گئے، بتاؤ تو تمام انسانوں کے اقتصادی مسائل، تمام انسانوں کے معاشرتی مسائل، تمام انسانوں کے اخلاقی مسائل، تمام انسانوں کے سیاسی مسائل، انسانوں کے لیے جو بھی بھلائی اور جو بھی رہنمائی ہو سکتی ہے ہر درجے میں قرآن نے ذکر کر لیا، دین نے ذکر کر لیا، اور جس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے
اس کو بھی دین شریعت نے ذکر کر دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو شریعت اور اسلام نے ذکر جب سب کچھ کر دیا ہے تو اب ہمیں یورپ اور مغرب کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ، کسی اور دانا کی ضرورت ہے؟ وہ دانا ہمارا بوٹ کیوں پالش نہیں کرتا ہے؟ بتاؤ تو، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی اب باقی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک سوال الیوم اکملت، اب کامل ہوگی، تو پہلے انبیاء کی جو دین تھی وہ ناقص تھی کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کامل ہو گیا، تو پہلے کامل نہیں ہوا تھا؟ جی جواب یہ ہے کہ ہر پیغمبر کامل مکمل دین لے کر کے آئے ہیں، ناقص نہیں ہے، لیکن وہ اس زمانے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر پیغمبر جو ہے کامل دین لے کر کے آیا، لیکن اس اپنے زمانے کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی۔ اور الیوم اکملت، اسلام جو ہے کسی ایک زمانے کے ساتھ اب خاص نہیں ہے، سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک ابھی جو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جواب تھوڑا سا پیچیدہ ہے، ذرا سمجھ لو۔ یہ تکمیل فی علم اللہ تعالی ہے، جیسے ہم شیطان کو کہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فی علم اللہ، سمجھ میں گئے جی؟ ایک آدمی کی 100 سال عمر ہے اور ایک آدمی کی 60 سال عمر، وہ مر گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ مکمل نہیں کر سکا۔ اب مکمل تو جس نے وقت کی عمر لکھی ہوئی ہے وہی وہ کر لیا، ان اللہ تو ہی مکمل ہے، نہیں سمجھ میں؟ تو انبیاء علیہ السلام کے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا بعثت کا، اللہ کے علم میں تکمیل جو ہے سلسلہ کہاں ہے؟ اسی پر ہے، نہیں سمجھ میں؟ یعنی تکمیل الیوم اکمل، تو تکمیل فی علم اللہ تعالی، اللہ کے علم میں جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کی تکمیل کہاں ہو گئی جی؟ اب ہو گئی، الیوم اکملت لکم۔ پہلے ان میں نوح علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے علم میں تکمیل نہیں ہوئی، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ تکمیل کب ہو گئی؟ کہ اب ہو گئی۔ تو اکمل تو یہ اکمال کس کی نسبت ہے بتاؤ جی؟ حاصل کلام ہے کہ ایک تکمیل ہوتا ہے فی تکمیل مقید فی زمان، اور ایک تکمیل علی الاطلاق ہوتا ہے، ایک تکمیل علی الاطلاق۔ ٹھیک ہے جی۔ تو تکمیل علی الاطلاق جو ہے مطلق اور کامل تکمیل کس کے لیے بتاؤ؟ اور تکمیل باقی شریعتوں کو بھی کامل، وہ کامل ہی ہے، لیکن تکمیل مقیدہ فی زمان ہی ہے، تکمیل اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ جب یہ آیات نازل ہو گئی اس کے بعد مطلب دین مکمل ہو گیا، تو پھر یہ اس کے بعد بھی آیات تو نازل ہوئی ہے، اس سے پھر یہ کس طرح مکمل ہو؟ اس وقت سویا نہیں تھا، یہ سمجھا نہیں تھا، ذہن میں کھینچ دیں گے۔ لیکن استاد جی تو اس کے بعد یہ مطلب الیوم سے وہ ایک دن مراد نہیں ہے، مطلب وہ باقی آپ اسلام کی انتقال تک وقت مراد ہے، تو اس میں سارے وہ احکامات اب سمجھ میں آئے گی۔ اس وقت آپ میرے خیال میں دماغ کھینچا ہوا نہیں۔ اگر سوال یہ کی جائے نا، سوال ہے اس کا جواب ایک یہ بن جائے کہ ممتد وقت ممتد، ہاں
اور دوسرے جوابات یہ 5 اور 6 جواب جو بھی ہیں یہ بھی ہو جائے. اگر یوم سے وہ خاص یوم مراد ہو ہاں اس صورت میں پھر یہ 5-6 جواب آئیں. صحیح. اچھا جی بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی جی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو جی، غیر مقلدین نے جو ہے خوشیوں سے تالیاں بجانا شروع کر. دین مکمل ہے. اب جو 4 فقہا کہاں سے آئے؟ یا تم دیکھ لو یا فیس بک پر جو ہے لگے ہوئے ہیں. یہ اب کوئی جو ہے پیر فقیر کی بات ہم نہیں مان لیں. دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر جو ائمہ کا قیاس فقہ کہاں سے آئے؟ او بھائی کلیات ہے، کلیات قرآن کریم میں بھی ہے. قرآن کریم میں اجمال ہے، سارے مسائل اجمالاً ہیں. پھر آگے اس کی شرح حدیث میں آئے، لیکن حدیث میں بھی پوری تفصیل نہیں ہے، وہاں پر اجمال ہے بعض روایت. تو انہی روایت کا جو اجمال ہے آگے شرح فقہا نے اپنے ذوق کے مطابق کیا ہے. لہٰذا اجماع اور قیاس الگ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ انہی اصول میں تک دین میں داخل ہے. الیوم اکملت لکم دین. کیا دلیل ہے بتاؤ؟ اجماع کے وہی دلائل جو ہے کدھر ہے موجود ہے، اور قیاس کی دلائل کدھر موجود ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ لہٰذا یہ کوئی زائد چیز نہیں ہے اور یہ انہی میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اس کا کیا معنی ہے؟ اتمام نعمت کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ادریس کاندھلوی صاحب نے لوٹایا تکمیل دین کا مکمل ہونا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ بتاؤ تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي هُوَ إِكْمَالُ الدِّينِ. جو سمجھ میں آ گئی؟ یا یہ کہو کہ جو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي تمہارے پر نعمت پوری کر دیا، وہ کیا؟ تمہیں بے خوف کر دیا. کفار سے اب تمہیں خوف نہیں ہوگا. تمہارے پر اپنے نعمت تام کر دیا، مطلب یہ ہے کہ لیظہر علی الدین، تمہیں غالب کر دیا تمام ادیان کے اوپر. تمہارے اوپر نعمت تام کر دیا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو بھگا کر کے صاف کر دیا بیت اللہ شریف کو موحدین کے لیے. بتاؤ نعمت ہے یا نہیں؟ بتاؤ. تمہارے اوپر نعمت تام کر دیا. یہودیوں کے اوپر جو ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہَادُوا حَرَّمْنَا، ان پر حرام کیا تھا تمہیں حلال احکام دے کر کے. بتاؤ نعمت تام کیا ہے نہیں کیا؟ بتاؤ. ہمیں کھانے کی اجازت ہے، ان کو کھانے کی اجازت. اور اس دین کا نام کیا ہوگا، لقب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں راضی ہوا ہوں تمہارے لیے الاسلام بطور دین کے لیے، اور کوئی نام نہیں ہوگا، ہمیشہ اسلام ہی دین ہو. ٹھیک ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ، جو مجبور کیا گیا، مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف، معنی مائل ہونے والا نہ ہو، اسم لاسم، گناہ کے لیے، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو اس کے لیے کھانا جائز ہے اوپر جو چیزیں. اور یسألونک ماذا احل لکم، ٹائم ہو گیا ہے، رکوع پورا کرتا ہوں، مزید کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہے. بس یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا حلال ہے؟ تو قل احل لکم الطیبات، بتا کہ حلال کی بڑی فہرست ہے، پاکیزہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہے. معلوم ہو جو حرام ہے سب جو ہے خبیث ہے، ناپاک ہے، بڑی فہرست ہے. خاص کر کے ایک صحابی نے پوچھا بھی تھا، سمجھ میں گئے جی، کہ جو شکار کرتے ہیں وہ کیا کیا حال ہے، شکار کے بارے میں پوچھا بھی. تو فرمایا جب تم نے پوچھا ہے تو چلو، وما علمتم، جو تم نے سکھایا ہے، من الجوارح، زخمی کرنے والے جانوروں کو. ٹھیک ہے جی. تو وہ شکار تمہیں حلال. والصید ما علمتم من الجوارح، شکار جو کہ تم نے سکھایا ہے، من الجوارح، زخمی کرنے والے. ٹھیک ہے جی. ان کی 5 شرائط ہے، 5 شرائط. جوارح زخمی کر لے، ٹھیک ہے جی، زخمی اگر نہ کرے تو حلال نہیں ہے. مکلبین تم ان کو بھیج دو، مطلب
خود جائے تو بھی حلال نہیں، سمجھ میں کہ جی. اور بھیجتے ہوئے جو ہے تم اس کو جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کے بھیج، اور وہ جانور بھی تمہارا جو کیا کہتے ہیں کتے وغیرہ تعلمونہن، ان کو آپ نے سکھایا ہو، ٹریننگ یافتہ ہو، ٹھیک ہے جی. مما علمکم اللہ، سمجھ میں کہ جی. فکلوا، اس کو کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو تمہارے اوپر جو ہے روکے، تمہارے لیے روکے، اپنے لیے نہیں. اور 5ویں شرط وذکر اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لے کر کے جو ہے بھیجا جائے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک زخمی بھی ہو نا، ٹھیک ہے، جوارے سے وہی زخمی مراد لیا. واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. اليوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہیں حلال کی گئے پاکیزہ چیزیں. یہ دوبارہ چونکہ نیا ایک مسئلہ آ رہا تھا اس لیے جو ہے یہ دوبارہ ذکر کیا، ورنہ یہ طیبات کے پہلے آ گیا تھا. وطعام الذین اوتوا الکتاب، طعام سے مراد ذبیحہ ہے. ویسے دال وغیرہ کھانا تو وہ تو ہندوؤں سے بھی کھا سکتے، طعام سے مراد ذبیحہ ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ذبیحہ اہل کتاب کا، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. یہ تو پہلے والا مسئلہ جو ہے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ ان پر احکام نہیں، احکام تو ہمارے اوپر ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دینا، جب ان کے لیے حلال ہے تو آپ دے بھی سکتے ہیں، خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں. اور والمحصنات من المؤمنات، حلال ہے پاک دامن عورتیں، عفیفہ عورتیں. اور محصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن زانیہ نہ ہو، پاک دامن عورتیں ہوں لیکن اوتوا الکتاب میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے. لیکن اس کے لیے شرائط ہے جی، شرائط ہے. شرط نمبر 1 یہ ہے کہ وہ واقع اہل کتاب ہو، بت پرست نہ ہو. اور شرط نمبر 2 یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے قائل ہو، مطلب یہ نہیں سمجھ میں آیا جی. اور ایک اہم بات یہ بھی لکھ لی گئی ہے کہ یہ 100% یقین ہو کہ ہاں اس کے ساتھ نکاح کے بعد آدمی جو ہے یہودی نہ بن جائے. اگر عورت کی وجہ سے یہودی بننے کا خطرہ ہے تو یہ نکاح حلال نہیں حرام ہوگا. وہ تقی صاحب لکھا ہے کہ آسان ترجمہ نکاح ہو جائے گا لیکن اجازت نہیں ہے. آج زمانے میں وہ اہل کتاب اصلی ہے یا نہیں ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب و مولانا تقی عثمانی صاحب جہاں نے دیدہ ہے وہ کہتے ہیں اہل کتاب نہیں ہے جی، نہیں ہے. پھر یہ حکم کہاں گیا جی؟ وہ کہتے ہیں اگر کہیں ہو تو ٹھیک ہے جی، تو پھر ٹھیک ہے، تسلیم ہے. لیکن دنیا کو ہم نے ڈھونڈا ہے، ایسا اہل کتاب نہیں ہے. رجسٹر میں برائے نام اہل کتاب لکھا یہودی، اصل میں یہودی نہیں ہے، وہ مریم کا مجسمہ بنایا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے، اس کے لیے سجدے کر رہے ہیں. تو بہرحال کیا ہے جی، بت پرست ہو چکی ہے. اگر بت پرست ہو ٹھیک ہے تو پھر وہ اہل کتاب مردم شماری میں اہل کتاب ہوگا لیکن حقیقت میں اہل کتاب نہیں ہوگا. اگر پھر بھی کہیں ڈھونڈ کر کے چراغ لے کر اگر ہے تو ٹھیک ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن. لیکن شرط کتنی تھی بتاؤ؟ بقرہ میں کتنی شرطیں تھی جی؟ ایک شرط کیا تھی جی؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا، 1 بِأَمْوَالِكُمْ، 2 مُحْصِنِينَ، 3 ٹھیک ہے جی. اور وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن، تم ان کو مہر دے دو. محسنین، قید میں لانے والے ہوں، غیر مسافرین، مستیاں نکالنے والے تم نہ ہو. اور ولا متخذی اخدان، خفیہ آشنائی اور یاری کرنے والے نہ ہوں بلکہ گواہوں کے سامنے ہوں. وَمَن یکفر بالایمان، جو انکار کرتا ہے شرائع اسلام سے، ابھی جو سابقہ فہرست ذکر ہو گئی ہے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل دنیا میں ختم، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں خسارے میں ہوگا. آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا سبق ہم تک.